گھر کو اگر ایک دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہیں تو جیسے موبائل میں جب وائرس زیادہ ہو جائے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، لو بھائی دیکھو میرے موبائل میں کیا ہو گیا ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے موبائل میں وائرس آ گیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں اینٹی وائرس ڈالنا پڑے گا، اس کی موبائل کی میموری کو کلین کرنا پڑے گا، میموری سے بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر گھر کو دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو اپنے گھر سے، 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو، نکال دو اپنے گھر سے۔ نمبر 1، اپنے گھر سے تصویروں کو نکال دو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو۔ مولوی صاحب کیمرہ تو سب کے ہاتھ میں اس وقت ہے، اب تو ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک سیلفی لے لوں، سیلفی وتھ سیلف۔ تو کیمرے کی تصویریں تو آج میری بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو۔ تو کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے، کیونکہ کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے کہ جس میں ناک کان آنکھ بنایا جائے، کیمرہ تو بس ایک عکس لے لیتا ہے سامنے والے کا، ایک پرتیبمب ہے، ایک چھایا ہے۔ اور حدیث میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے وہ تصویر وہ ہے جس میں ہم ناک کا ناک برا بناتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے مورتی کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، مورتی تو بہرحال اس کو مجسمہ بولتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی پینٹنگ الگ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مقبول فدا حسین نام کا ایک آدمی تھا، وہ پینٹر تھا بہت بڑا، اس کی پینٹنگ کروڑوں میں بکتی تھی۔ تو پینٹنگ ایک الگ چیز ہے، کیمرے کی تصویر ایک الگ چیز ہے۔ پھر بھی بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور کیمرے کی تصویر کو پرنٹ کر کے اس کو ایلبم بنانا اور کمرے میں سجانا۔ میں ایک مکان میں گیا، ایک صاحب اپنے کمرے میں، جو ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھی مہمان نوازی اچھی کی جائے، وہ اپنے کمرے میں لے کے گئے تو دیکھا کہ کمرے کے کنارے ایک تصویر لگی ہے، ایک طرف محترم کی تصویر، ایک طرف محترمہ کی تصویر ہے۔ شادی کی سالگرہ پر انہوں نے اپنی بیوی کو سرپرائز دیا تھا۔ میں نے پوچھا تو شرمانے لگے، میں نے کہا بھیا اس تصویر کو الماری میں رکھ دو، یہ کیوں یہاں پہ آپ باہر لگائے؟ تو تصویر آج ہمارے گھروں میں باقاعدہ ایلبم کی شکل میں کمروں میں لوگ لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تصویروں کو گھر سے نکال۔ ہاں موبائل کی تصویریں جہاں تک بات ہے، ضرورت پڑنے پر آپ بچوں کی یادگار کے لیے کچھ فوٹو اگر آپ نے لی ہے، موبائل کے کیمرے میں ہے، موبائل کی گیلری میں ہے، اس کی گنجائش بن سکتی ہے، مگر اس میں بھی ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لوگ اپنی بیوی کی ایک سے ایک فوٹو لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، تو یہ تو بے پردگی کی بات ہے۔ آپ کی بیوی کا فوٹو آپ کا دوست دیکھے یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر کیمرے میں ہمارے موبائل میں پرسنل تصویریں، ہماری بیوی کی تصویریں ہیں، جوان بیٹے کی تصویریں ہیں، گھر کی عورتوں کی تصویریں ہیں، تو ان کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ یوز کرنا چاہیے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو۔ دوسری چیز جس کو گھر سے نکالنا ہے، گھر کے اندر کوئی تعویذ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں آپ داخل ہوئیے، مکان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک پرچی لٹکی رہتی ہے، اس پہ لکھا رہتا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور نیچے الٹی سیدھی گنتیاں لکھی رہتی ہیں 420 9211۔ دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ کہیں دکانوں پہ لگا رہتا ہے، مکان پہ لکھا رہتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گنتی لکھنے سے شیطان کیسے بھاگے گا؟ بھئی آپ دنیا میں کسی کا نام لینے کے بجائے گنتی لے کے بلائیں، اے بھئی 72 ادھر آؤ، اے بھئی 78 ادھر آؤ، ناراض ہو جائے گا، بھئی میرا نام 72 تھوڑی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھ رہے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے 92 لکھ رہے ہیں، آپ نے گنتی بنا کے رکھی ہے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ گھر میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے بھی برکت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے پینے کے لیے، گھر میں آپ آنے کے بعد سیرپ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو پیتے ہیں، سیرپ کو پیتے ہیں۔
اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن لٹکانے سے برکت نہیں آتی ہے۔ بڑا سخت فتویٰ ہے علماء کا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مکان کے دروازے پہ بڑے بڑے اچھروں میں لکھتے ھذا من فضل ربی، حرام کمائی کے پیسہ سے گھر بنائے اور ھذا من فضل ربی لکھتے ہو، بےہودہ ہے۔ سود پیاج کے پیسے سے مکان بنایا ہے اور سامنے کیا لکھا، ھذا من فضل ربی، تیرے ھذا من فضل ربی لکھنے سے تیرا مکان ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گھر میں لوگ ڈیکوریشن کے لیے آیت الکرسی لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہے ہیں، نہیں لکھنا چاہیے۔ علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ڈیکوریشن کے لیے نہیں اتری ہیں، گھر کو سجانے کے لیے نہیں اتری۔ ہاں اگر کوئی آیت الکرسی گھر میں اس لیے لگاتا ہے کہ ہم کو آیت الکرسی یاد ہو جائے یا ہم کو بار بار نظر پڑے، ہمیں یاد آتی رہے، ہم پڑھتے رہیں، تو تعلیم کے لیے گھر میں لٹکا سکتے ہیں۔ برکت کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے گھر میں قرآن کی آیتوں کو بھی لٹکانا صحیح نہیں ہے، تو گھر سے تعویذ کو بھی نکال دو میرے پیارے ساتھی۔ تیسری چیز جو گھر سے نکالنا ہے، گانے بجانے کے آلات کو گھر سے نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا، وَأَن تَظْهَرَ الْقَيْنَاتُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، اور ناچنے گانے والی لڑکیاں لوگوں کے کانوں پر جا کے بیٹھ جائیں گی۔ جب نبی نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی ہوگی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ آج ہیڈ فون لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، آج ایئر پوڈ لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ بائک چلا رہا ہے، مست بنا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، فیورٹ اپنا بالی ووڈ کا گانا سن رہا ہے، سامنے سے ٹریکٹر نے مارا، تیری روح پرواز ہو گئی، تیری جان نکل گئی، تو گانا سنتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، اور قیامت کی جب تو اٹھے گا تو وہی گانا سنتے ہوئے تو قیامت کی جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے گھروں کو ناچ گانوں سے دور رکھو میرے ساتھی۔ کٹیہار اور پورنیہ کے انگلش میڈیم اسکول میں ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہے، ٹیچر نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہم ڈانس کروانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے آپ کی بیٹی۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری بیٹی ڈانس کرے گی، ہم دیکھیں۔ اسکول کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، آپ کی 12-13 سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اور آپ ویڈیو بنا رہے، فخر سے اسٹیٹس لگا رہے، صاحب میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی۔ اور ابھی تک تو یہ حرام کام اسکولوں میں ہوتا تھا، یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوتا تھا، اب مدرسوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہاں نام بدل دیا گیا، وہاں ڈانس ہو رہا تھا، یہاں ایکشن ہو رہا ہے۔ جی لڑکیاں نظم پڑھ رہی ہیں، ایسے ایسے جھوم رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اس کو کیا، اس کا بڑا اچھا نام رکھ دیا، ایکشن ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنی قوم کی بچیوں کی ہم نمائش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اپنے گھر سے نکال کے پھینک دو ناچ گانے کو۔ جس ناچ گانے کی آواز کو آپ کے نبی ناپسند کرتے تھے، شیطان کی آواز قرار دیا آپ نے، آج بڑے بڑے متقی داڑھی والے سجدہ کرنے والے ان کے موبائلوں پر بھی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور الا اور بلا کے ذریعے ان کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہے۔ چوتھی چیز جو گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، اینٹی وائرس ڈالنا ہے، وائرس نکال دینا ہے۔ بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو، بے پردگی کو نکال دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 359 دن تو آپ کے گھر میں پردہ ہوتا ہو، لیکن شادی والے دن آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، ملی صاحب آج تو شادی ہے، آج اجازت ہے بے پردگی کی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی اکرم کی کون سی حدیث ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے گھر کی عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہن کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، سج کر کے، سور کر کے دنیا کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں میں بھی عورتیں آتی ہیں اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے لے کے جاتی ہیں، اور بغیر کسی پردے کے خوبصورت میک اپ سے سجا کر کے، سوار کر کے ان لڑکیوں کو جلسوں میں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں،
اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کی عقل پہ جا کے چڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مرد دیوس ہے، وہ مرد بے غیرت ہے جس کے گھر کی بیٹی بہو اور بہن بے پردگی کرے، بے حیائی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدی، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دینے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا۔ تو بے حیائی کو گھر سے نکال دو میرے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو بتا دو کہ کون تیرا محرم ہے اور کون تیرا غیر محرم۔ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آج کل بچیوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ دار، لڑکی کا چاچا، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زاد بھائی، یہ سب سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، اس میں سکھایا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ بچوں کو سکھایا جائے بچپن سے ہی کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اگر لڑکی کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو لڑکی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بیڈ ٹچ ہے اور لڑکی اپنے ماں باپ سے شکایت کرے۔ یہ ایک تعلیم آج اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے اور ہماری بھارت سرکار بھی اس کو دے رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ہمیں ایک چیز اور کرنی چاہیے۔ یا تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، مدرسے میں پڑھائیں، یا آج گھر کے اندر آن لائن بھی دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ اے مسلمان لڑکی، جب تو جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو گھر سے جب تجھ کو نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو رشتہ دار تیرے غیر محرم ہیں، جیسے خالہ کے لڑکے، جیسے ماموں کے لڑکے، جیسے چاچا کے لڑکے، جیسے تایا کے لڑکے، یہ جب تو جوان ہو گئی اور وہ لڑکے بھی جوان ہیں تو وہ تیرے لیے غیر محرم ہیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے اکیلے میں ملنا، ان کے سامنے بلا وجہ آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جائے، محرم غیر محرم کا فرق بھی ان کو بتایا جائے۔ بھابھی کو مائکے چھوڑنا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ دیور جا رہا ہے، شوہر نہیں جا رہا ہے۔ شوہر چھوڑنے چلا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ جوان دیور جا رہا ہے، بائک پر بیٹھا ہے، بہو اس سے کندھے سے کندھا سٹا کے بائک پہ جائے۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے جو آج ہمارے علاقے میں جیجا سالی کو گھما رہا ہے، اور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے جس نے یہ کہاوت بنائی ہے سالی آدھی گھر والی، اس کی نیت خراب ہوگی، اس کی سوچ خراب ہوگی۔ اسلام میں سالی کوئی آدھی گھر والی نہیں ہے، سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور سالی کو اپنے جیجا کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جیجا جی کو بھائی جان، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں کیا بولتے ہیں، کٹیہار میں، پورنیہ میں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں کے بھائی جان بولتے ہیں، جیجا کو بھائی جان بولتے ہیں، بہن کے شوہر کو بھائی جان بولتے ہیں۔ تو بھائی جان بول دینے سے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو جاتے ہیں، ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں افرأیت الحموا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ جیجا سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آج آپ کے بنارس کے قریب میں مئو میں جانتا ہوں، مبارک پور میں جانتا ہوں، اعظم گڑھ میں جانتا ہوں،
آپ کے سیمانچل کے بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز مل جائے گی. شوہر باہر کمانے گیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بیوی اسی فیملی میں رہتی ہے، دیوروں کے ساتھ، جیٹھوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر دور رہ رہا ہے، پردیس میں رہ رہا ہے، اور اس کی جوان بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. دیوروں اور جیٹھوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فطروں کو ہوا دے رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں بدکاری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، اور گھر میں بدکاری اور زناکاری کو فروغ دے دو. میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے. محرم اور غیر محرم کا فرق بھی ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں ہے تو اس بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو. اب ایک آخری چیز ہم بیان کر کے پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے، ان سوالوں کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے. گھر کو اگر آپ ایک دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ کس کو دعوت دیں. شرابیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں، زانیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو کھانا کھانا چاہیے. دعوت تو متقی نیک لوگوں کو دو، بے نمازیوں کو، حرام خوروں کو، رشوت خوروں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو مت دعوت دو. اپنے دسترخوان پہ نیک اور دیندار لوگوں کو دعوت دو. اپنے گھروں میں دیندار لوگوں کو انٹری دو. یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور میرے گھر میں جو ایمان والا آئے تو اس کو بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے. پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر میں نیک اور ایمان والے کو، متقی کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیں. شریعت اس کی بھی ہم کو تعلیم دیتی ہے. اور آخری چیز یہ ہے میرے ساتھ، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ان کا تعلق ہماری کوشش سے، ہمارے سنگرش سے، ہماری اسٹرگل سے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ میرے گھر کو نیک بنا دے. اور دو دعائیں میں سکھا رہا ہوں، ان دونوں دعاؤں کو نوٹ. پہلی دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو میرے ساتھ. اور دوسری دعا قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں سورہ احقاف میں، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے. 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تو میچیور ہو جاتا ہے، اور جو 40 سال میں بھی نہ سدھرے وہ قبر میں جانے تک بھی نہیں سدھرے گا. یہ بات نوٹ کرو. بری عادتیں جو چھوٹنے والی ہوتی ہیں 40 سال تک چھوٹ جاتی ہیں، اور جو بری عادتیں 40 سال تک نہ چھوٹے وہ 70 سال میں بھی نہیں چھوٹیں. کچھ بوڑھوں کو دیکھو، 70 سال کے بوڑھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں. وہ جوانی کی شرارتیں بڑھاپے میں، ہاتھوں میں جنبش نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، مگر وہ شرارتیں بڑھاپے میں بھی زندہ رہتی ہیں بعض بوڑھوں کے اندر. تو 40 سال انسانی زندگی کا بڑا اہم پوائنٹ ہے. اسی لیے اللہ نے 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا سکھائی، اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی. بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو اچھا بنا دے. یہ بڑی پیاری دعا. یہ دونوں دعائیں پڑھا کرو میرے ساتھ.
دعائیں پڑھا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ سوال ایک آیا تھا، ہمارے گاؤں کی جمعہ کی مسجد میں عورت کی جگہ ہے تو کیا عورت جمعہ کی نماز مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے نہیں، پڑھنا چاہیے۔ جی، آپ کے سماج میں جو اگیانتا ہے، جو جہالت ہے، جو مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری قوم کی لڑکیوں اور عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں اگر پردے کا ارینجمنٹ ہے تو آپ عورتوں کے لیے بالکل انتظام کیجئے۔ میں جھارکھنڈ میں بعض علاقوں میں گیا اور باقاعدہ میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں تقریر میں کہا کہ آپ اپنی عورتوں کا انتظام کیجئے، اور الحمدللہ میرے کہنے کا ان لوگوں نے ان کے اوپر اثر بھی ہوا اور وہاں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں، عورتیں جمعہ میں آئیں گی، پردے کے ساتھ آئیں گی، پردے کا لحاظ رکھیں گی، عورتوں کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا پورا انتظام ہو، مردوں کی نظر عورتوں پر نہ پڑتی ہو۔ اگر یہ ساری کنڈیشن ہے تو عورتوں کا انتظام بالکل رکھنا چاہیے، رکھ سکتے نہیں، رکھنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں بچہ بند کرنا جائز نہیں ہے، لیکن زیادہ بچے ہونے پر ہم تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور میں، جس کو ہم مہذب الفاظ میں کہہ سکتے ہیں فیملی پلاننگ کی اسلام میں کیا ہے۔ تو دیکھیے، فیملی پلاننگ کی دو شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ دو بچے ہو گئے، شوہر نے نسبندی کرا لی، بیوی نے نسبندی کرا لی، بیوی نے آپریشن کرا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد کا سلسلہ بند کر دیا گیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پرماننٹ اس سلسلے کو روک دیا جائے جب تک کہ کوئی ایسی مجبوری نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر کچھ کریٹیکل بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے کہ اب اگر یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کرا دیں، تو وہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، اس میں کرایا جا سکتا ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کے لیے جو وقتی طریقے اپنائے جاتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ جانکار ہیں، بہت ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہے، میں پبلک پلیس میں تمام لوگ سن رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا نام میں نہیں لے سکتا۔ وقتی اور عارضی اور ٹیمپرری طور پر حمل کو روکنے کے لیے جو چیزیں اپنائی جاتی ہیں، ان کو اپنایا جا سکتا ہے بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھنے کے لیے۔ لیکن سنیے، لیکن اگر حمل ٹھہر چکا ہے، اگر یہ ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی ہے، یا آج کے زمانے میں پریگا نیوز وغیرہ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بیوی کو حمل ہے، اب اس حمل کو ہونے کے بعد اب آپ کو کسی دوا کے ذریعے، کسی ایبورشن کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے پہلے، حمل کے پہلے کے جو راستے اور جو طریقے ہیں وقتی طور پہ روکنے کے، آپ ان کے بارے میں معلومات کر کے ان کو اپنا سکتے ہیں، لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد کسی بچے کو، چاہے وہ ابھی صرف حمل کی شکل میں ہے، اسے قتل کرنے کی اجازت اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔